أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. دارالخلافہ اسلام آباد سے مغرب کی طرف 150 کلومیٹر کے فاصلے پر تلاگنگ کے علاقہ سنگوالا میں 100 سال پہلے مغلیہ طرز پر تعمیر کی گئی عالیشان مسجد. اس مسجد کا انداز تعمیر بادشاہی مسجد سے بہت ملتا جلتا ہے، جو کہ آج بھی مغلیہ دور کی یاد دلاتی ہے. اس مسجد میں مغلیہ طرز پر بنایا گیا لکڑی کا دروازہ ہے، جس کو منو کیلوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، مگر اس میں کوئی کیل نظر نہیں آتی. پروفیسر صاحب، یہ جو مسجد ہے اس کی تقریباً بنیاد کتنا عرصہ پہلے رکھی گئی؟ یہ پاکستان بننے سے 24 سال پہلے تقریباً 1925 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. اچھا، 1925 میں. 25 میں. تو جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت یہ پاکستان نہیں تھا، تو لازمی بات ہے ہندو یہاں آباد ہوں گے. ہاں، اس کے چاروں طرف تقریباً ہندو آباد تھے. یہ جو سامنے مارکیٹ نظر آ رہی ہے نا، یہ یہاں پہ بھی ہندوؤں کی دکانیں تھیں. تو جب ساری مثلا چاروں طرف ہندو آباد تھے تو لازمی بات ہے جب آپ کے بڑوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہوگی تو انہوں نے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی؟ نہیں، الحمدللہ، کیونکہ مقامی احباب جو تھے وہ کافی بااثر تھے، تو ہندو کاروبار میں تو آگے تھے لیکن باقی معاملات میں ان کی نہیں چلتی تھی. اس وجہ سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی. الحمدللہ پورے گاؤں نے، پوری آبادی نے متفقہ طور پہ، بچوں، بوڑھوں نے، عورتوں نے اس کے اندر حصہ لیا. کے اندر مسجد ہے، یہ کافی مشہور ہے کہ مرکزی مسجد ہے جی. سنگوالا میں جائیں جس طرح ہم بھی ہیں تو اس کی خاص کیا وجہ ہے؟ وہ اس کی جو خاص کوئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ مشہور سمجھی جاتی ہے، وہ ہمیں بتا دیں. ایک تو اس کی طرز تعمیر وہ بادشاہی مسجد کے طرز پر ہے. جی، مغلیہ طرز پہ گنبد، مینار بالکل بادشاہی مسجد کا نقشہ پیش کرتے ہیں. دوسرا جو اس کا مین پہچان ہے نا، وہ اس کا مین دروازہ ہے جو لکڑی کا، جس کے اوپر کام ہوا ہے، اور کہتے ہیں اس کے اندر منو میخیں استعمال ہوئی ہیں، لیکن بظاہر ایک میخ بھی نظر نہیں آتی. گوڑا کی لکڑی اس کے اوپر استعمال ہوئی تھی، اور وہ اتنا بڑا وہ درخت تھا کہ پورے گاؤں کی آبادی مل کے اس کو یہاں پہ. ناظرین، ہم آپ کو دکھا سکے تو یہ ہے وہ دروازہ جس کے بارے میں مشہور ہے، اور تقریباً ملک بھر میں یہ دیکھا سکتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے بننے والی اس مسجد کے اندر، جس کو مرکزی مسجد کہا جاتا ہے، جس کا بھی نام مسجد فاروق اعظم ہے. تو یہ جو دروازہ ہے، قریب آ جائیں جی، یہ جو دروازہ ہے اس کے اندر منو جو ہے وہ لوہے کی میخیں لگی ہیں. تو کہتے ہیں کہ جس مستری نے بنایا تھا اس کا دعویٰ تھا کہ کوئی جو ہے وہ تلاش نہیں. تو واقعہ ہی تھا، آپ اس دروازے کو دیکھ سکتے ہیں، مغلیہ دور کے طرز سے بنا ہوا دروازہ ہے، شہزادوں کے طرز کا، اور اس کے اندر کوئی میخ. اصل میں یہ جو دروازہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نا، تو یہ پیسز ہیں جو منو لگی ہوئی ہیں نا، وہ اس کی میخیں، تو یہ سارے پیس جڑے ہوئی ہیں اس پورے دروازے پہ. لیکن آپ دیکھیں یہ کتنا کمال ہے اس بات پہ کہ وہ سارے پیس انہی میخوں سے جڑے ہیں، لیکن کوئی آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا کہ کوئی یہاں پہ لگی ہوئی ہے. اب دیکھیں یہ دروازے کے ساتھ ساتھ یہ اگر آپ اوپر دکھائیں نا یہ گنبد، تو یہ سونے کا یہ پانی چڑھا ہوا، یہ اوپر دکھائیں نا جی ذرا، یہ دیکھیں اسی حالت میں ہے یہ. اچھا، یہ 100 سال پہلے جس طرح انہوں نے یہ کاریگری کی تھی، یہ سارے نام لکھے ہوئے صحابہ کے، خلفائے راشدین کے. تو یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ انہوں نے بنایا. اور یہ فانوس اس ٹائم کا یہ فانوس ہے. اچھا، تو یہ دیکھیں اس ٹائم یہ فانوس قسم کا یہ لگایا ہوا ہے نا، یہ اس کے اوپر پانی چڑھا ہوا ہے، سونے کا پانی. تو تبھی دیکھیں 100 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ڈی شیپ میں ہوا. اچھا، یعنی 100 سال پہلے وہ اسی اوریجنل حالت میں ہے، کسی نے نہیں چھیڑا. اچھا، اس کو کسی نے نہیں چھیڑا. یہ اندر والی جو صورتحال ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بین ہی اسی شیپ میں ہے. اچھا، تو یہ جو دروازہ یہ بھی اسی شکل. اچھا، یہ آج سے 100 سال پہلے، یہ دیکھیں جی کمال کی یہ چیز ہے. یہ بھی چیز نظر آئی ہے کہ یہ جو دروازہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے یہ جو ہے محترم نے بتایا ہے کہ یہ بھی اوریجنل حالت کے اندر ہے 100 سال پہلے. اور جو اوپر گنبد بنایا گیا جس پہ سونے کا پانی چڑھایا گیا. آپ نے زیور جو رکھے ہو تو وہ الگ بات ہے نا، انہوں نے اپنے زیور اپنے بدن سے اتار کے دے دیے تھے کہ جی وہ اس مسجد میں اللہ کے گھر کے لیے انہوں نے استعمال کی. قربانی کی انتہا ہے.
یہ بتائیے گا کہ یہاں ایک تاریخ ہے کہ کوئی استاد تھے وہ جنوں کو پڑھاتے تھے یہاں. حافظ گل حسین ان کا نام تھا، نابینا تھے وہ. تو ان کے پاس بچے پڑھتے آتے تھے، تو وہ ان کو جنات بھی کچھ ٹائم پہ ان کے طالب علم رہے. وہ جگہ آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں؟ چلو ناظرین چلتے ہیں. ناظرین، شاید آپ نے جنات کا ایک واقعہ سنا ہوگا کہ کچھ جنات انسانی شکل میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے. ایک موقع پر قاری صاحب نے رات کو بچوں کو لالٹین بند کرنے کو کہا تو جنات بچے نے دور سے ہی اپنا ہاتھ بڑھا کر لالٹین کو بند کر دیا. تمام بچے ڈر گئے. ناظرین، یہ واقعہ اسی مسجد میں بچوں کو پڑھانے والے قاری گل حسین رحمت اللہ علیہ کا ہے. دکھا سکے یہ وہ درسگاہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حافظ گل حسین صاحب وہ یہاں جنات کو ہی پڑھایا کرتے تھے. اصل میں یہ ہے نا کہ پہلے تو صرف اس حافظ صاحب کو پتا تھا کہ وہ جنات میرے پاس پڑھ رہے ہیں نا. تو ایک دفعہ رات کو دوران تدریس وہ اپنی جنات کی شکل میں نا ظاہر ہو گئے، تو ان کی حیت کو دیکھ کے باقی طلباء ڈر گئے. اچھا، یعنی حافظ صاحب کو پتا تھا کہ جو بچوں کو پڑھاتے تھے، لیکن بچوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ جنات ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں نا. اور ہمارے لیے اب تو یہ سعادت کی بات ہے، یہ ایک تاریخی مسجد ہے ہمارے سنوالا گاؤں کی. تو اس لحاظ سے، اور جب مولانا عزیز احمد صاحب الحسینی نے ذمہ داری مجھے یہ نبھانے کو دی، تو اس ذات کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم الحمدللہ اجتماعی طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ مزید ہم جو یہاں کمیاں ہیں موجودہ تقاضوں کے مطابق وہ پوری کر سکیں. مسجد ہے مرکزی جامع مسجد سنگوالا، اس کے 40 سال سے خادم مسجد ہے. یہ بتائیے گا کہ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس وقت یہ مسجد بنی تو عورتوں نے بھی اس کے اندر بھرپور حصہ لیا. تو اس وقت جو ہے وہ کوئی عورت پتھر اٹھا کے لائے، اس کی کیا کندھے تھے چاہ کے پتھر سرے تھے، 3 من وزن راتی آنداس. اچھا، 3 من وزن چاہ کے سرے تے آنداس. چڑھائی اتنی مطلب ہے تے لمبائی 4-5 مطلب فٹ. تقریباً کتنے عرصے کتنے سال پہلے؟ یہ سال پہلے ہندو ٹائم تھے. اچھا، یہ نہیں مثل مسجد بنی 100 سال پہلے. 100 سال پہلے. تے آپ نے وہ پتھر دیکھا ہے؟ دیکھا ہے وٹا. اچھا، خود چاہ کے ریڑھی تے رکھا. اچھا، اس تو بعد ایسا گاں ٹورن لگے تو وہ وٹا گرا تے ٹوٹ گیا. کتنے آپ آدمی تھے جنہوں نے پتھر کو اٹھایا؟ 3 بندے نے. اچھا، 3 آدمیوں نے اس پتھر کو اٹھا کے، اور وہ جو عورت لائی تھی وہ اکیلا لائی تھی؟ اکیلا لائی تھی. اچھا، کرنے میں اکیلا راتی.